السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے والدین شرک پر فوت ہوا ہے ان کا، تو ان کے لیے ان کے اولادوں کو کیا حکم ہے؟ وہ کیسے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو لوگ مسلمان ہیں اور کلمہ توحید کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، پھر ان سے شرکیہ اعمال کا صدور ہوتا ہے، شرکیہ عمل کو وہ انجام دیتے ہیں، تو ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن تک توحید کی دعوت صحیح طور پہ نہیں پہنچی اور وہ اپنے اعمال کو ہی توحید سمجھتے رہے، اور انہوں نے شرکیہ عمل یعنی ولیوں کا توسل اور بزرگوں کا وسیلہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو قبر والوں سے جا کر مانگتے ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے انجام دیا اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے گاؤں اور دیہات ایسے ہیں جہاں پہ علماء کی دعوت نہیں پہنچ پاتی ہے، یا جہاں پہ لوگ بہت تھوڑے ہونے کی وجہ سے علماء کی توجہ، یا یہ کہیے کہ جو اہل توحید ہیں ان کی توجہ نہیں ہو پاتی ہے، یا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح کے اہل توحید کو قبول ہی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے علماء اس طریقے سے ان کو سمجھا کے رکھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حق کی دعوت ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، توحید کی باتیں ان تک نہیں پہنچتی ہیں، تو یہ لوگ معذور ہیں۔ یا جن کے سامنے بھی توحید کی باتیں رکھی جاتی ہے لیکن ان کے شبہات باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیتوں سے دلیل پکڑ کے اپنے لیے تو اپنے شرکیہ عمل کے لیے دلیل لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے افراد کے لیے جو شرک پہ جن کا انتقال تو ہوا لیکن وہ اس کو توحید سمجھتے رہے اور ان کے سامنے حق واضح نہیں ہوا، تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کی جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو حق بات معلوم ہو گئی لیکن صرف اس وجہ سے وہ نہیں آئے کہ ہمارا مسلک الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے، یا صرف اس وجہ سے کہ ان کے آباء و اجداد اسی شرکیہ عمل پہ قائم رہے، تو اب کیسے اولاد ان چیزوں کو چھوڑ سکتی ہے؟ تو ان پر حجت واضح ہو چکی، حق کے بات ان تک پہنچ چکی، اس کے باوجود وہ حد درمی میں اور اپنے مسلک کے تعصب میں باقی رہے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ حکم ہے جو لوگ اسلام لانے کے بعد شرکیہ اعمال پہ انتقال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ کیسا تھا، دونوں میں سے جو بھی طرح کے وہ رہے ہوں، اسی کے اعتبار سے آپ مغفرت طلب کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ شیخ، جیسے بہت چھوٹے میں والد کا انتقال ہو گیا، ان کے عقیدے کے بارے میں ان کے تمام بات کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کس اس پر تھے، تو کیسے اس پہ ہم فیصلہ کریں، کیسے ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے، یا مسلمان ہونے کا علم کیسے ہوگا کہ وہ شخص اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہے، یا مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا اور اس سے کفر کا کوئی عمل نہیں ہوا، یعنی اسلام سے خارج کرنے والا، اس شرک کے علاوہ اسلام سے خارج کرنے والا کوئی عمل صادر نہیں، اور اسے ہم مرتد نہیں کر سکتے ہیں، کافر نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس شخص کے تعلق سے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو حجت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، تو ہم اس کے لیے دعائے استغفار کریں گے، اور اگر وہ اس کا مستحق ہوگا تو وہ دعا اسے مل جائے گی، اگر مستحق نہیں ہوگا تو دعائیں اس کو نہیں ملے گی۔ تو جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے۔ جی شیخ، اچھا شیخ، ان کے لیے صدقہ جاریہ میں کیا کیا اولاد کر سکتی ہیں جو ان کے لیے ان کے وہ ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھائے، ان کی گناہوں کو اللہ معاف کرے؟ دیکھیے، صدقہ جاریہ کے جو اعمال ہیں ان میں
ایسے چیزیں یعنی جیسے مسجد ہے صدقہ جاریہ کی شکل اگر آپ لیں گے تو مسجدیں ہیں، مدارس کا بنوانا یا اس میں حصہ لینا، ایسی ہی علمی کتابیں ہیں جو ان کے نام پہ طبع کر کے لوگوں کو دے دی جائے یا خرید کر لوگوں میں یا طلبہ علم کے اندر ڈال دی جائے۔ مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو خاص طور پہ دینی کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں اسی طریقے سے ان کے نام پہ نل لگا دینا، ان کے نام پہ کنواں کھدا دینا، یا اس طرح کی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس کی منفعت باقی رہتی ہو، جس سے لوگ بہت لمبی مدت تک فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی عمل کر لینا یہ صدقہ جاریہ کا عمل ہوتا ہے۔ عام صدقات بھی ان کی جانب سے کر سکتے ہیں، جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کو پیسے دینا، کسی غریب کے لیے گھر تعمیر کر دینا، یہ تمام چیزیں بھی عام صدقات کے اندر داخل ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جانب سے حج اور عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت حدیث کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی جانب سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو رائج چیزیں ہیں ان میں ایک چیز سے قرآن خوانی ہے، ان کے نام سے قرآن پڑھانا اور پھر اس کا ثواب ان کو بخش دینا، یہ عمل بدعت ہے اور شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جن اعمال کا ثبوت ملتا ہے وہ ہم کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے بدلے اس سے بہتر چیز جو ثابت ہے وہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اس لیے کہ جو مقصد ہمارا قرآن خوانی کا ہے وہ مقصد دعا کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن خوانی سے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ان کو اجر حاصل ہو اور ان کے درجات بلند ہوں، تو دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو مقصد قرآن خوانی کا آپ لے رہے ہیں وہ مقصد شریعت میں ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہ مقصد آپ صحیح طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرنا اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے۔ جی جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ کی ایک بات اور میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے کہ والد جو تھے وہ تو مطلب مسلمان تھے، الحمدللہ کلمہ توحید بھی جانتے تھے، لیکن ان کے عقائد میں صرف یہ پرابلم تھا کہ وہ جیسے تعویذ پہ یقین رکھنا، تعویذ پہنانا بیماری کی حالت میں، یا کسی بڑے بزرگ سے کوئی طرح کا مطلب پانی وغیرہ لے کر کے پھکوا کے پورے گھر میں چھٹوانا، کیڑے پھکوانا، یہ اس طرح کا عقائد ان کا تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ جو عقائد آپ ذکر کر رہے ہیں تعویذ پہنانے کا، اگر قرآنی تعویذ تھی تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر اور بدعت کہلائے گی، اور اگر شرکیہ الفاظ پہ مشتمل تعویذات ہوتی ہیں تو وہ شرک ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعویذات دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک قرآنی آیات کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، اور یہ عمل اگرچہ شرک ہے لیکن شرک اکبر نہیں ہے، اور وہ تعویذات جن میں جنوں سے، شیاطین سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس میں آپ جبریل، میکائیل اور فرشتوں کے نام آپ پائیں گے، تو یہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور یہ تعویذات شرکی اکبر والی تعویذ ہیں۔ تو اگر کوئی شرک اکبر والی تعویذ کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ پھر شرک ہے، یعنی مکمل بڑا شرک وہ کر رہا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آیات کے پڑھ لینے سے یا اس کو باندھ دینے سے فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور شرک اصغر میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ کہ بزرگوں سے تبرک حاصل کرنا، اور یہ تبرک صرف اس لیے کہ وہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، اس لیے ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اور چونکہ ان کو وسیلہ نہیں بنایا گیا، وہ زندہ ہیں، ان سے دم کرایا گیا اور دیگر چیزیں کرائی گئی، اور ان کو فاضل اور ولی مانتے ہوئے، تو یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ذات سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ شرک تو نہیں ہوتا لیکن بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ کیا عمل تھا
جو آپ نے دونوں باتیں جو ذکر کی ہیں اس میں ایک میں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں ہیں، اور دوسرے کے اندر صرف تبرک حاصل کرنا اور یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ خود فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اگر صرف تبرک حاصل کیا جاتا ہے ان کے دم سے، ان کے پانیوں سے، تو یہ شرک نہیں بلکہ بدعت ہے۔